بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں، اور آج کا دن جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کے حوالے سے بھی آپ کو تمام تر برکتیں اور رحمتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہم اپنے پروگرام کو ہم نے دو حصوں میں پروگرام کا پہلا حصہ وہ اس پہ بات ہوگی شہد کی خصوصیات کے حوالے سے، اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے پروگرام کا پہلا حصہ پیش کیا جائے گا، اور پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس میں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین حضرت بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو وہ شرعی روحانی اور استخارہ کے حوالے سے دوسرا حصہ ہوگا۔ تو پروگرام کے پہلے حصے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ طرح خاص خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کراچی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، اس وقت موجودہ وقت کے حوالے سے، کیونکہ آج یہاں پہ ٹیسٹ میچ شروع ہوئے، دوسرا دن ہے، اور ٹریفک کی صورتحال ذرا نازک ہے، کچھ راستے بند ہیں اور کچھ ٹریفک کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہیں، تو ذرا تھوڑے سے تحمل سے کام لینا ہے ہم سب کو۔ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیف ہے جو میرا خیال ہے کہ ہم اگر اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کرکٹ کی واپسی ہوئی ہے، اور اب پوری دنیا میں اس نظر سے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک محفوظ ملک ہے اور یہاں کوئی بھی ٹیم کرکٹ کھیلنے آ سکتی ہے، کسی بھی کرکٹ ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور وہاں باقی جہاں تک بات ہے گراؤنڈ کی، تو گراؤنڈ میں کیا صورتحال چل رہی ہے، وہ پاکستانی ٹیم کل 191 رنز پہ آؤٹ ہو چکی ہے، اور سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ بھی 62 رنز پہ 3 اپنی وکٹس گنوا چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میچ کا کوئی رزلٹ سامنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے یہ ہمارے کھلاڑی ہی بہتر جانتے ہیں وہ کیسا کھیلیں گے اور کیسا رزلٹ آئے گا، مگر خیر جیسا بھی ہو ہم کرکٹ کے ساتھ ہیں، اور ہم ایک امید رکھتے ہیں کہ اچھا کھیل دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا جی، اخبار کا میں جائزہ ضرور لینا چاہوں گا۔ آج صبح آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آج اخبار میں کیا چل رہا ہے۔ ویسے اخبار میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اخبار میں مشرف صاحب کی پھانسی کے فیصلے کے حوالے سے ہی ساری خبریں چل رہی ہیں، اور جتنے مختلف حلقوں کی طرف سے، الگ الگ لوگوں کی طرف سے الگ الگ رائے وہ آج ہمیں اخبار میں دیکھنے کو ملے گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مشرف صاحب کی پھانسی کا جو فیصلہ آیا تھا اس کا تفصیلی فیصلہ کل آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا تفصیلی فیصلہ ہے اس میں یہ ہے کہ مشرف کو 5 بار پھانسی، یہ تفصیلی فیصلہ ہے۔ مر جائے تو لاش 3 دن ڈی چوک پر لٹکائیں، جسٹس وقار، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں، یہ کہہ رہے ہیں جسٹس شاہد استغاثہ جرم ثابت نہیں کر سکا، جسٹس نظر، یہ تین ججز نے فیصلہ کرنا تھا، اس میں 2-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک جج جو ہیں ان کے جو تفصیل میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں ان سے کوئی بھی اتفاق نہیں کر رہا ہے، اور بلکہ ایک صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح کے جملے لکھنے والے شخص کا ذہنی معائنہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کی جانب سے یہ ہے کہ جسٹس وقار کے اچھا انہوں نے سپریم جوڈیشنل کونسل جو ہے اس کے سامنے جناب یہ سارا معاملہ رکھ دیا ہے۔ حکومت کیا کہہ رہی ہے اس سارے فیصلے کے حوالے سے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں فیصلہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر شرعی ہے، جو الفاظ استعمال ہوئے ان کی مثال نہیں ملتی، اداروں کے ٹکراؤ کی سازش ناکام بنا دیں گے۔ اچھا جی، پھر حکومت کی طرف سے ایک اور بیان آیا کہ جسٹس وقار سیٹھ کا ذہنی توازن درست نہیں، مس کنڈکٹ کیا، ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے۔ اب آرمی کی طرف سے کیا، فوجی ترجمان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ملک کے اندرونی و بیرونی دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، پہلے ملک پھر ادارہ جو ہمارا خاندان ہے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا انتشار نہیں پھیلنے دیں گے، بھرپور جواب دیں گے، تفصیلی فیصلے کے الفاظ انسانیت، تہذیب اور اقدار سے بالا ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا کچھ اسی قسم کا چل رہا ہے۔ علماء کرام کی بھی اپنی ایک رائے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ججوں نے ذاتی اناد پر مشرف کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک جانب یہ معاملہ چل رہا ہے، پھر ساتھ ہی پرویز مشرف کی سزائے موت پر رحم کی اپیل صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی۔
پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی، پھر دوسری جانب جو ہے کنٹرول لائن کے قریب میزائلوں کی تنصیب، بھارتی عزائم ٹھیک نہیں، پاکستان کا سلامتی کونسل کو خط۔ کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں، اور اگر آپ کا ٹویٹر کو چیک کرنے کا اتفاق ہو تو وہاں پہ مختلف قسم کے ہیش ٹیگز ہیں جو چل رہے ہیں۔ ایک تو آئی سٹینڈ ود مشرف، اور مشرف ورڈکٹ کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی ہیں، اور ساتھ ہی ایسے لوگ جو افواج پاکستان کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے جو ایک بغض رکھتے ہیں، یا ایک وہ سارے لوگ کھل کے سامنے بھی آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ غدار مشرف کے نام سے ایک وہاں پہ بھی ہیش ٹیگ جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملہ وہ آپس میں ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس طرح کا ایک امیج دکھانے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ شاید سارے ادارے، سارے لوگ آپس میں مضاد رائے رکھتے ہیں، اور ایک لڑائی جھگڑے افراتفری کا ایک عالم ہے۔ کچھ ایسی سی پکچر نظر آ رہی ہے۔ خیر جناب، یہ تو تھی آج کی ساری صورتحال۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اخبار کیا کہہ رہا ہے اور کیا صورتحال چل رہی ہے۔ پروگرام کا یہ حصہ جو ہے اس میں ہم نے شہد کے حوالے سے، شہد کی خصوصیات کے حوالے سے بات کرنی ہے، کیونکہ یہ اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے یہ پروگرام کا یہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کے مہمان موجود ہوں گے، جن سے بڑی زبردست اور اچھی اچھی باتیں ہوں گی، اور سارے فوائد اور خصوصیات اور پازیٹیوٹی کی باتیں ہوں گی۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور وقفے سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ آج جب وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ بڑے زبردست سے ایک مہمان موجود ہوں گے۔ ہمارے یہ وہ مہمان ہے کہ جب یہ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں تو مجھے بڑی انرجی مل رہی ہوتی ہے، میرے بڑے دوستوں کی طرح ہیں یہ، اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو جناب تعارف کروا ہی دیا جائے۔ ہمارے ساتھ ہیں جنید اقبال صاحب، اسلامک اسکالر بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ بہت اچھا، زبردست۔ میں بھی آپ جب انٹرو دے رہے تھے میں آپ کا انٹرو سن بھی رہا تھا اور انتہائی ملول بھی ہو رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک عجیب فضا بن گئی ہے پیرا 66 کے بعد، اور یہ جو جسٹس وقار صاحب ہیں بہت باوقار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس حد تک بے وقار کر دیا کہ اب جو لفظ وقار ہے اس کے اوپر ایک کوشچن مارک آ گیا ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود، یعنی بہت یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں انہوں نے پاکستان کی پلس کو بار بار چیک کرنے کی کوشش کی، بار بار تھرمومیٹرز لگائے، اور جو حب الوطنی اور فوج سے جو محبت ہے اس کی شدت اور حدت کو بہت چیک کرنے کی کوشش کی۔ رزلٹ یہ آیا کہ تمام لیبارٹریز میں جا کر انہوں نے ٹیسٹ کر لیا، لیکن فائنلی جو رزلٹ آیا وہ یہ آیا کہ ان کو کہیں بھی نفرت کے اور تعصب کے جراثیم نہیں ملے، بلکہ اس کے باوجود بھی جو ہے، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو رزلٹس آئے وہ یہ آئے کہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک پاکستانی قوم جو ہے اپنی فوج پر مر مٹنے کو تیار ہے۔ بے شک ایسا، اس لیے کہ فوج دراصل پاکستان پہ مر مٹتی ہے، فوج پاکستان کی محافظ ہے۔ تکلیف اس بات کی ہوئی ہے صاحب کہ جو پیرا 66 پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ کہیں میں کوفے کے بازاروں میں تو نہیں ہوں، یا مصر کے بلوائیوں کے درمیان تو نہیں ہوں۔ یعنی جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ جنازوں کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں، انسان جب مر جاتا ہے بلا تخصیص رنگ و نسل یا رنگ و مذہب جو ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مردے کی توقیر کا حکم فرمایا ہے۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پاسداری ہوگی، قرآن جو ہے اس کے سائے کے اندر جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان چلے گا، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک جج کھڑا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کوئی ایسا لگتا ہے کہ شاید ماضی کی کوئی دشمنی ہے، اس کو نکالتے ہوئے وہ جو بغض باطن تھا وہ سامنے آیا، اور یہ جملہ ادا کر دیا کہ جی ڈی چوک پہ اگر یہ مردہ حالت میں بھی ہو تو ڈی چوک پہ گھسیٹ کر، آپ سوچئے ذرا جملوں کو، کہ گھسیٹ کر ڈی چوک پر 3 دن تک لٹکا دیا جائے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس سابق آرمی چیف کے بارے میں کہ جس نے کارگل اور سیاچن پر ہندوستان کے دانت کھٹے کروائے، اس آرمی چیف کے بارے میں کہ جس سے ہندوستان کے لوگ کانپتے ہیں، اور اس آرمی چیف کے بارے میں کہ جس کی حب الوطنی پہ اگر آپ شک کریں تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پھر آپ 22 کروڑ عوام کی حب الوطنی پہ شک کریں۔ ان کے لیے جملہ ادا ہو گیا
مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ذہنی معیار کیا ہے یا ذہنی جو ایک تعصب ہے وہ کیا ہے. دیکھیں اگر ان کے بارے میں یہ سزا دی ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے کچھ سوچ سمجھ کی دی ہوگی, مگر ان کے ساتھ جن لوگوں نے حمایت کی تھی اور ساتھ کھڑے تھے, آج ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے آئیں کٹہر. دیکھیں یہ تو اسٹریٹ اوے نظر آ رہا ہے نا کہ یہ واحد آرمی کے مطلب آپ کی فوج کے ادارے کو ٹارگٹ بنایا گیا, فوج کے ایک جنرل کو ٹارگٹ بنایا گیا, فوج کو متنازع کرنے کی بات کی گئی. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں, ہر ایک نے کھڑے ہو کے ایک بات کہی ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بے شک ایسا ہے. خیر جناب, تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ ایسا ہی چل رہا ہے انفارچونیٹلی, بٹ یہ ہمیں یہ بھی ایک ہوپ ہے کہ جلد ہی چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اور معاملات جو ہے نا وہ بڑے, ہم اچھا گمان کرتے ہیں تاکہ چیزیں جو ہے نا وہ سب اچھی اس لیے بھی ہو جانی چاہیے کہ ایل او سی کے اس وقت جو حالات ہیں نا, جی ہاں, دیکھیں میزائل جو ہیں وہ تنصیب کر دیے گئے ہیں. جی ہاں, بات یہ ہے کہ شہادتیں ہو رہی ہیں, جھڑپیں ہو رہی ہیں. آپ کو اس وقت یہ تو موقع تھا, یہ تو موقع تھا کیپ کے آنے کے بعد جو سٹیزنز جو اپنا جو ایک قانون جو باقاعدہ جو ہے پیش ہوا ہے اس کے آنے کے بعد جو ہے یہ تو موقع تھا کہ آپ کھڑے ہو جاتے. لیکن بہرحال انشاءاللہ بہتری آ جائے گی, انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. تو ہم آتے ہیں آج کے اپنے اصل موضوع کی طرف, پروگرام کے پہلے حصے کے موضوع کی طرف, کیونکہ یہ پروگرام کا یہ حصہ اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. تو اسلامک شہد سینٹر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا جائے کہ جو اسلامک شہد سینٹر سے آپ شہد خریدتے ہیں وہ 100% خالص شہد ہوتا ہے, اور دنیا بھر کی مختلف لیبارٹریز نے اس شہد کو منظور کیا ہے, اسے پاس کیا ہے کہ یہ بالکل اتھینٹک ہے اور مستند ہے. تو جناب آج ہم کس بارے میں بتانے والے ہیں؟ اسلامک شہد سینٹر کی کوئی خاص پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں گے یا جنرلی آج ہم رکھنے والے ہیں؟ آج فہیم بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامک شہد سینٹر کا جو ایک پروڈکٹ ہے جسے اجوا پیسٹ کہتے ہیں, وہ بڑا کمال پروڈکٹ ہے. آج لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. دیکھیں پہلے تو یہ کہ جو اجوا پیسٹ ہے وہ ہے کیا, اس سے بھی پہلے اجوا کیا ہے ذرا یہ بتائیں. اجوا کیا ہے؟ اجوا ظاہر ایک کھجور ہے اور یہ اسے کھجوروں کی سردار کہا جاتا ہے. اچھا ویسے تو ظاہر ہے ہر نعمت اللہ ہی کی نعمت ہے, اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے, لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کی نسبتیں بڑی خاص ہوا کرتی ہیں اور وہ اپنی نسبتوں کی وجہ سے بڑی اعلیٰ و عرفہ ہو جایا کرتی ہیں. یہ جو اسلامک شہد سینٹر نے اجوا پیسٹ بنایا جس میں اجوا کا استعمال خاص طور پہ کیا ہے, اجوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مرغوب تھی. اچھا پہلے اس سے پہلے میں ذرا سا آپ کو ذرا تھوڑا تمیدن سمجھاؤں تاکہ بات جو ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. یہ جو نسبت ہے نا, نسبت یہ بڑی اہم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ پتھر دنیا میں بہت ہیں, جس زمین پہ اس وقت ہم موجود ہیں یہ بھی ظاہر پتھروں سے بنی ہے, لیکن حجر اسود کو جو ہے وہ ایک خاص مقام حاصل ہے اس لیے کہ وہ جنت کا پتھر ہے. حجر اسود کو اس لیے خاص مقام حاصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بوسہ دیا تو اس کا مقام کچھ اور ہو گیا. اسی طریقے سے مقام بہت سے ہیں, لیکن مقام ابراہیم کو جو ہے وہ خاص مقام حاصل ہے. کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک جو ہیں اس زمین کو چھو گئے, تو اس زمین کو چھونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اسے مقام ابراہیم کا مقام دے دیا اور پھر اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتا دیا. اسی طرح سے پہاڑ بہت ہیں, لیکن صفا و مروہ کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے کہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں پر ظاہر دوڑ لگائی تھی ننے اسماعیل علیہ السلام کے لیے, تو اللہ نے اس نسبت سے اس کو مقام عطا کر دیا. شہر بہت ہیں لیکن مکہ کو جو فضیلت اللہ نے عطا کی ہے وہ کچھ اور ہے. اسی طرح سے یوں کہیے آپ کے مساجد بہت ہیں, لیکن جو بیت اللہ کا مطلب مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور رکھا ہے. تو اسی طرح سے جو پھل ہیں وہ بہت ہیں, اس میں کھجور, اور کھجور میں بھی بہت سی کھجوریں کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا. وہ کیوں دیا؟ تو غذائیں بہت ہیں, ان میں سے جو شہد کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور مقام حاصل ہے. اچھا اب یہ جو اجوا ہے اس کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اجوا کو جو ہے وہ اپنا کاشت کیا. اچھا اجوا کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے رکھی گئی تو اتنی معتبر ہو گئی کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس کو کھجوروں میں سرداری کی حیثیت عطا کر دی. دوسرا, اجوا جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے, یہ بڑی خاص بات ہے. یعنی دنیا میں آپ اگر کوئی جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اجوا کو کھانا شروع کر دیں, آپ جنت کا پھل کھا رہے ہیں. اسی لیے تو اس کی گٹھلی میں بھی شفا ہے. میں وہیں آ رہا ہوں. اچھا حدیث کا جو مفہوم ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اجوا جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے اور اس میں زہر اور سحر دونوں سے شفا ہے. زہر اور سحر یعنی جادو, اچھا دونوں سے شفا ہے اور دونوں کا تریاق ہے یہ. اسی طرح سے ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ صبح کے وقت 7 اجوا کی کھجوریں کھا لیا کرو, اس سے تم دن بھر زہر سے اور جادو سے محفوظ رہو گے. واہ, ٹھیک ہے.
تو یہ فیضان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک کا. اچھا اجوا کی خوبیوں میں کئی خوبیاں موجود ہیں. مثال کے طور پہ اجوا جو ہے وہ آپ کے دل کے لیے بہت مفید ہے. اب دل کے حوالے سے ایک روایت بہت مشہور ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی, آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, آپ کو دل کی تکلیف ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے گئے. آپ نے جب عیادت کی اور آپ کی تکلیف دیکھی تو اپنا دست مبارک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پہ رکھا, یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار علیہ السلام کے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے سعد تمہارے قلب میں تکلیف ہے, تم ایک کام کرو, بنو ثقیف کا ایک طبیب ہے اور اس کا نام تھا حارث, سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس جاؤ. اچھا یہاں ایک بڑی کمال بات ہے, وہ طبیب تھا, سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے جا کے علاج کرواؤ, فرمایا کہ اس سے جا کے یہ کہو کہ 7 کھجور اجوا گٹھلی کے ساتھ پیس کے تمہیں پلا دے, اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کر دے گا. بھیج طبیب کے پاس نہیں, لیکن چونکہ آپ طبیبوں کے طبیب ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اجوا میں شفا ہے, اور اجوا کی گٹھلی جو ہے اس کو پیس کر کس طرح سے کھلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا کرے گا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اجوا کی بڑی فضیلت ہے. اور چونکہ ایک اور اچھا اس کی ایک اور نسبت ظاہر ہے, یہ مدینے میں اگتی ہے, اور مدینہ ویسے ہی ظاہر ہے مدینہ ہے, مدینہ تو مدینہ ہے, ایک اور نسبت ہے مدینہ کی, تو مدینہ میں یہ ملتی ہے. اور یہ جو ہے شہد کے ساتھ جب ملتی ہے تو یہ ایک پیسٹ بن جاتا ہے, اور یہ پیسٹ اسلامک شہد سینٹر نے انٹروڈیوس کرایا. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اجوا اور شہد یہ دونوں ملا کر جب یہ پیسٹ آپ استعمال کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ کے دل کے لیے بہت مفید ہے, صحیح ہے, دوسرا آپ کے جگر کے لیے بہت مفید ہے, تیسرا آپ کے معدے کے لیے بہت مفید ہے, چوتھا آپ کی نظر کے لیے بہت مفید ہے, کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے, بہترین ڈیٹاکس بھی ہے. اسی طرح سے آپ کے بال اگر گر رہے ہوں یا بال اگر مضبوط نہ ہوں آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو جوڑوں کا درد ہے آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ جسم میں توانائی چاہتے ہیں, یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ سستی محسوس کرتے ہیں, چاقو چوبند نہیں ہوتے, کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ایکٹیولی کام نہیں کر پاتے, وہ اجوا پیسٹ کا استعمال کریں. یعنی کہ آج کل سردیوں کے دنوں میں تو میرا خیال ہے کہ بہترین یہ ایک پروڈکٹ ہے. دیکھیں اتنی زبردست پروڈکٹ ہے اس میں. اب دیکھیں نا, ایک تو اجوا کی ظاہر فضیلت, دوسرا شہد اس میں آ گیا. اور شہد کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بڑا کیٹیگوریکل فرمایا کہ اس میں کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے, کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو یہ روحانی اعتبار سے اس عقیدت کو رکھتے ہوئے بھی یہ کھانا ایک بہت بہترین چیز ہے, اور طب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تب بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ مفید چیز ہے. جو آپ نے جملہ استعمال کیا نا وہ 4 مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ پتھر ٹھا کر مالا لا کر گنگا جمنا پانی. ٹھیک ہے جی, یہ پتھر ٹھا کر سے مراد کیا ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے یہ جو بت ہے جس کو لوگ پوچھتے ہیں, مالا لا کر جس کے اوپر آپ تسبیح جپتے ہیں, ٹھیک ہے جی, گنگا جمنا پانی جو متبرک پانی ہے ان کا, جب تک من میں سانچ نہ آئے, یعنی جب تک من میں ایمان نہ آئے, چاروں وید کہانی, یعنی جب تک آپ کے من میں ایمان نہیں ہے ہر طرف آپ کو کہانی محسوس ہو. تو یہ جو تیقن ہے نا, تیقن یہ بڑی چیز ہے. شفا ضروری ہے, مطلب بالکل ٹھیک ہے کہ شفا اس شہد میں ہے, شفا اجوا میں ہے, لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا شفا آپ کے عقیدے میں ہے. آپ اس تیقن سے کھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر شفا منتقل کر دے. بے شک ایسا جو ایمان ہے, جو بلیو ہے, وہ چیزوں کو اور ان کے نتائج کو بدل کر. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور جنید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے پروگرام کا یہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے, اور آپ کو شہد کے فوائد کے ساتھ ساتھ آج خصوصی طور پہ اجوا کھجور کے فوائد کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. آپ نے اجوا پیسٹ کے بارے میں بتایا, آپ نے اس بہت سارے امراض کے بارے میں بتایا, آپ نے دل کے عارضے کے حوالے سے بتایا کہ وہ ایک بہت بہترین دوا ہے, اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی ملتی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز کی ایک دل کے عارضے میں مبتلا ایک صحابی کو, اور ساتھ طبیب کے پاس بھی ریفر کیا. تو یہ دو ڈاکٹر کا علاج اور وہ سارا کچھ آپ کی ادویات وہ ساتھ ساتھ ہیں, مگر یہ ایک بہت اہم جزو ہے. اگر واقعی ہم ایمان رکھتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا اگر بلیف سسٹم ہمارا ایسا ہے تو اس سے بڑی دوا اور کوئی نہیں ہو سکتی. اچھا جی, مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر گھر میں جس دور میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں, بدقسمتی سے ہر گھر میں ہمیں کوئی نہ کوئی ہارٹ کا پیشنٹ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس بیماری سے سب کو, ہر ایک کے گھر والوں کو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو شوگر کا پیشنٹ تو مل ہی جاتا ہے. بالکل ایسا. اگر شوگر بھی نہیں ہے
تو پھر آپ کو بلڈ پریشر کا تو لازمی مل جائے. اگر ان تینوں مسائل کا نہیں ہے تو پھر آپ سے ایسے خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے. آپ اپنی صحت کو اسی طرح جو ہے نا وہ کنٹرول رکھیں. بہت بڑی نعمت ہے کہ اچھی صحت ہے. تو جناب یہ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں اجوا پیسٹ وہ کتنی مفید ثابت ہو سکتی ہے, اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دوا ساری ہی بیماریوں سے شفا پہنچا رہی ہو آپ کو؟ آپ نے وہ سنا ہے نا کہ نماز ادا کرو قبل اس کے کہ آپ کی نماز ادا کی جائے, ہے نا؟ تو صحت کا خیال رکھو قبل اس کے کہ لوگ آپ کو اسٹریچر پہ لے کے گھومیں. ایسا ہی ہے نا. اچھا اب بات کیا, دیکھیں یہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, میں ان کو سجیسٹ کروں گا یہ کہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں, جو جوڑوں کے درد کے پیشنٹس ہیں, جو جگر کے اور میدے کے عارضے میں مبتلا ہیں, جو شوگر کے عارضے میں مبتلا ہیں, یا وہ تمام لوگ جن کی نظروں کا پرابلم ہے, جن کے بال گرتے ہیں, جن کی ایکٹیویٹیز جو ہیں بہت ڈل ہوتی ہیں, ان سب کو چاہیے, بلکہ آپ تو اس کو یوں کہیے کہ امراض تو اپنی جگہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اسلامک شہد سینٹر کی اجوا پیسٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں آپ. اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان ہے ہی نہیں. تو جسمانی اجوا کھانا فائدہ صحیح ہے, بالکل اجوا کھا رہے ہیں. اچھا بات کیا ہے, آج دیکھیں 2 نمبر لوگ مارکیٹ میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں, 2 نمبر پروڈکٹس بہت بک رہی ہیں, وہ بائی 1 گیٹ 1 فری اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ایک بڑی لاجیکل سی بات میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو, بات میری سمجھ آ جائے گی اور تمام دیکھنے والوں کو. 3000 روپے کلو اس وقت جو ہے وہ اجوا کھجور ہے, تقریباً 3000 تقریباً, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ڈالر ظاہر اوپر چلا گیا ہے اور ریٹس جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ میں ظاہر خاصا فرق آ گیا منی ایکسچینج. خالص شہد کی بھی قیمت ہے, خالص شہد کی ظاہر قیمت بڑھ گئی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ کوئی اگر آپ کو 500-700 روپے کے اندر جو ہے وہ 1 کلو کا جار اگر دیتا ہے اجوا پیسٹ کا, جس میں ہنی بھی اور اجوا بھی ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے نا, پاسبل ہی نہیں, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے نا. آپ کو سمجھ جانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بائی 1 گیٹ 1 فری, تو اس کا مطلب ہے مکمل چیٹر آدمی ہے, 2 نمبر آدمی ہے. صحیح. یہاں پہ انہوں نے کیا کام کیا ہے اسلامک شہد سینٹر والوں نے, کہ انہوں نے لوگوں کی ظاہر مالی استطاعت کو دیکھتے ہوئے, اور چونکہ خدمت خلق کا ایک جذبہ بھی ساتھ ساتھ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ عبد الرحمان بھائی جو ہیں وہ کعبے کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. کل رات بھی مجھے مکے سے کال آئی ہوئی تھی, ماشاءاللہ مکے میں موجود تھے وہ, تو وہاں خدمت میں لگے رہتے ہیں. تو ان کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچانا. تو 1100 روپے کا 500 گرام کا ان کا جار ہے. وہ ظاہر ہے ایک کاسٹ بھی کرتا ہے, میٹر بھی کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی جو سہولت ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے, یا ان کی جو قوت خرید ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ انہوں نے مینیج کیا ہے. تو اسلامک شہد سینٹر اجوا پیسٹ اس کی طرف آنا چاہیے. یہ نمبر 1 پروڈکٹ ہے, جینوئن پروڈکٹ ہے, رجسٹرڈ پروڈکٹ ہے. تو بائی 1 گیٹ 1 اگر مل رہا ہو کہیں سے تو وہ کیسی آفر؟ سر فارغ ہے نا وہ معاملہ, چھوڑ دینا, وہ فارغ ہے, مطلب فارغ لوگوں کی بات ہی نہیں کرے نا. باہر اجوا لکھا ہے, اندر سکھر دی کھجور ہوگی. ارے چھوڑیں سر, وہ میں آپ کو بتاؤں, بس وہ بڑے اس میں 2 نمبر کام ہو رہے ہوتے ہیں. لوگ اپنا دیکھیں, مجھے اللہ معاف کرے, لوگ تو اللہ رسول کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں نا. اب تو صورتحال یہ کہ مذہب بک رہا ہے نا ہمارے یہاں, ہمارے یہاں تو مذہب بک رہا ہے, ہمارے یہاں تو عقیدت بک رہی ہے, یوں کہیے عقیدت بک رہی ہے. لوگ نسبتیں بیچ رہے ہیں صاحب. تو یہ ان لوگوں سے بچنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں, دیکھیں جسمانی طور پہ آپ نے بتایا کہ تقریباً ہر ہی مرض سے آپ دور رہیں گے اگر آپ اسے اپنی غذا کا حصہ بنائیں گے. اچھا ہماری سوسائٹی میں جسمانی طور پہ تو بہت سارے مسائل ہیں, مگر آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں نفسیاتی طور پہ اور روحانی طور پہ کتنے بڑے مسائل ہیں, اور کس طرح یہ معاشرہ جو ہے ان امراض میں گھرا ہوا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی کوئی چیز ہمیں کوئی ریکمینڈ کر دیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. میں نے آپ کو کہا نا, دیکھیں یہ تو میرے سرکار نے فرما دیا نا کہ 7 کھجوریں اجوا کی صبح کھا لیا کرو تو دن بھر سحر سے اور زہر سے محفوظ رہو گے. اب روحانی مسائل کا تعلق ظاہر ہے سحر سے, جادو سے اور دیگر حوالوں سے. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ ایک چیز جو بڑی اہم ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے, وہ یہ کہ ہم نارملی جو ہے وہ اپنا غسل وغیرہ جو کرتے ہیں وہ ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن کرتے ہیں. اب شاور لینے جاتے ہیں, میں ایک بڑی عام سی بات کرنے جا رہا ہوں, لیکن آپ دیکھیے اتنی کمال بات ہے کہ اگر لوگ سمجھ لیں اس بات کو. آپ شاور لینے جاتے ہیں, جب آپ شاور لے رہے ہوتے ہیں تو یار تھوڑا سا 1 منٹ کا اور اس میں جو ہے وہ وقت لگا دیں, پراپر غسل کر کے نکل آئیں. تو آپ نے ایک بیریئر تو بنا دیا نا اپنے ارد گرد. لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ بڑا کمال ہے, اس کو ذرا سنیے گا. حضرت ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا. اس نے عرض کیا کہ حضرت میں بے انتہا گناہوں میں مبتلا ہوں, اور گناہوں کی گرد اس وقت میرے اوپر جو ہے مکمل طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ جمی ہوئی ہے, اور میں اس میں اٹا ہوا ہوں. تو آپ سے یہ عرض کیا کہ مجھے کچھ بتائیے کہ میں ان گناہوں سے کیسے یعنی شفایابی پا سکتا ہوں. ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے 6 نسخے بتلاتا ہوں. کتنے؟ 6 نسخے. اگر تو اس پہ عمل کر لے گا تو گناہوں کی بیماری سے شفایابی پا لے گا. عرض کیا کہ حضرت بتائیے. فرمایا کہ جس وقت تو گناہ کرنا اس وقت اللہ کا رزق مت کھانا. حضرت کیا بات کرتے ہیں, وہ رزاق ہے, وہ رازق ہے, سارا رزق اس کا ہے, ساری کائنات اس کی, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں گناہ کروں اور اس کا رزق نہ کھاؤں؟ فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آئے گی کہ جس کا رزق کھائے گا
اسی کی نافرمانی کرے گا, اسی کی نمک حرامی کرے گا. عرض کیا حضرت دوسرا نسخہ, فرمایا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ جب تو گناہ کرنا تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کے کرنا. اس نے عرض کی حضرت کیا بات کرتے ہیں, ساری کائنات اس کی ہے, سب کچھ اس کا ہے, وہ مالک ہے, ہر زمین اس کی ہے, ہر خطہ اس کا, یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آئے گی کہ اس کا رزق کھا کے اور اسی کی زمین کے اوپر تو نافرمانی کرے گا؟ صحیح ہے. عرض کی حضرت تیسرا نسخہ, فرمایا جب تو گناہ کرنا تو اللہ سے چھپ کر کرنا کہ اللہ تجھے نہ دیکھ سکے. اس نے عرض کی حضرت کیا بات کرتے ہیں, وہ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے, شہرت سے زیادہ قریب ہے. فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آئے گی کہ اس کا رزق کھائے, اس کی زمین پہ گناہ کرے اور اسی کے سامنے کرے؟ عرض کی حضرت چوتھا نسخہ, فرمایا چوتھا نسخہ یہ ہے کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے تو ان سے کہنا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں. عرض کی حضرت یہ کیا بات کرتے, موت کا وقت تو ہے, تعین ہی نہیں ہے اس کا کچھ, مجھے پتہ نہیں کہ میری موت کب آئے گی. فرمایا جب تجھے یہ معلوم ہی نہیں, کہ تو یہ جانتا ہی نہیں کہ تیری موت کب آئے گی, تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضرت پانچواں نسخہ, فرمایا جب قبر میں اتارا جائے اور منکر نکیر آ کے تجھ سے سوالات کریں, من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا, تو ان کے جوابات سے پہلے ان سے کہنا کہ مجھے تیاری کرنے کا تھوڑا سا وقت دے دیں. عرض کی حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں, جب سوالات کر لیے جائیں گے تو مجھے جوابات تو دینے ہیں. تو فرمایا جب تو یہ جانتا ہے کہ تجھے سوالات کے جوابات دینے ہیں تو جوابات دینے سے پہلے اس کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ اور آخری بات پھر اس نے عرض کی کہ حضرت چھٹا نسخہ کیا ہے؟ فرمایا جب تو محشر کے روز پیش ہو اور تیرا فیصلہ ہو جائے کہ تجھے داخل جہنم کیا جا رہا ہے, تو اس وقت اللہ سے عرض کرنا کہ اللہ مجھے اتنا موقع دے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں, اچھے اعمال کروں, کر کے آؤں اور مجھے داخل جنت کر دیا جائے. عرض کیا کہ حضرت کیا بات کرتے ہیں, جب فیصلہ ہو جائے گا تو مجھے داخل جہنم کر دیا جائے گا. فرمایا جب یہ جانتا ہے کہ فیصلہ ہونے کے بعد فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا تو فیصلہ ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتا کہ اپنے رب کو راضی کرتے؟ یہ جو 6 نسخے ہیں فہیم بھائی, میں آپ کو دعوے سے ایک بات کہہ رہا ہوں, دنیا کے تمام دیکھنے والے اگر ان 6 نسخوں پر عمل کرنا شروع کر دینا کہ اس کا رزق ہے, اس کا ملک ہے, وہ دیکھ رہا ہے, سوالات کے جوابات دینے ہیں, اور محشر کے روز جو ہے کوئی فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوگی, صرف اگر یہی بات پیوست ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گناہ کی بیماری سے یقیناً ہم شفایابی پا لیں گے. بے شک بے شک, بس ارادہ ہونا چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے. اب جو بات میں آپ کو بتانا, اس کے علاوہ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی, بھول نہ جائے گا, مجھے بتائیے کہ گھروں میں بچوں کے لیے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ فی الحال اس کو صرف گھر میں دوا کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو بچے ماشاءاللہ صحت مند, انہیں کیا ضرورت ہے دوا دینے کی؟ تو کیا بچے کھا پی سکتے ہیں انہیں ایک اچھی صحت کے لیے یار بچوں کو تو یہ بلا وجہ کے جو یہ چپس اور یہ چاکلیٹس وغیرہ جو دیتے ہیں ہم لوگ, کرکروں میں اور یہ اپنا کینڈیز میں ادھر ادھر الجھایا ہوا ہے, بچوں کو تو آپ یہ شہد اور یہ اجوا پیسٹ میں جو ہے لگا کے رکھیں, اسی سے مختلف, دیکھیں اجوا پیسٹ تو ظاہر اٹ سیلف ایک پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ جب آپ بچوں کو کھلانا شروع کریں اور ان کو ایڈکٹ بنا دیں اس بات کا, تو بچوں کو فائدہ کیا؟ ایک تو یہ کہ بچوں کے معدے اور جگر کے لیے بہت بہترین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ایک پرابلم رہتا ہے معدے کا اور جگر کا, اگر آپ ان کو فریکوینٹلی یہ کھلانا شروع کر دیں اور ان کو ایڈکشن دے دیں اس بات کی کہ جو ان کو بس یہ یوز کرنا ہے, ایک کمپلسری سبجیکٹ بنا دیں ان کا کہ بیٹا صبح آپ نے ایک چمچہ کھانا ہی کھانا ہے, تو آپ یقین مانیے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو معدے اور جگر کا پرابلم نہیں ہوگا. دوسری بات, بہت سے بچے جو ہیں ان کی نظروں کا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جو پڑھتے پڑھتے نظر کمزور ہو جاتی ہے, نظر کمزور ہو جاتی ہے. تو نظر کی کمزوری جو ہے اس کو قوت بخشنے کے لیے بھی یہ بہت ہی بہترین ذریعہ ہے, بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. تیسری بات یہ, بہت سے بچے ہوتے ہیں جن کے تھوڑا سا گروئنگ ایج ہوتی ہے تو بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, بال مضبوط نہیں ہوتے, چاہے وہ بچے خواتین کو, چاہے بچیاں ہو چاہے بچے ہو. اچھا خواتین کا جہاں تک تعلق ہے, بچے ہیں یہ تو سمجھ لیں پروڈکٹ سب کے لیے نا, بچے ہیں, بڑے ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, یہ پروڈکٹ تو سب استعمال کر سکتے ہیں. بچوں کے بالوں کے لیے, بچوں کے بالوں کی مضبوطی کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پیسٹ جو ہے وہ خون بھی پیدا کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو دماغی معاملہ ہے, اب دیکھیں بچوں کے آج کل ایگزامز ہو رہے ہیں, بہت سے بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یادداشت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے یا ہم صحیح طرح سے یاد نہیں کر پاتے. ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ خوراک اس طرح کی نہیں ہے. اگر اجوا پیسٹ کا استعمال باقاعدہ بچے کریں تو ان کی میموری جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بچوں کے لیے یہ بہترین ہے, یہ بڑوں کے لیے بہترین ہے. میں نے آپ سے کہا اس اجوا پیسٹ کو, یہ جو اسلامک شہد سینٹر کا اجوا پیسٹ ہے, اس کو آپ اپنی کچن کیبنٹ کا ایک حصہ بنا دیں, رکھی ہوئی ہو, جس کو گھر کے تمام افراد, ہم فضول پیسہ کتنا ضائع کرتے ہیں جنک فوڈز میں, ادھر ادھر فاسٹ فوڈز کے اندر, اگر ہم اس کو جو ہے بنیاد بنا لیں اور اپنے کچن کا حصہ بنا لیں
تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. اچھا میرا خیال ہے کہ ہم جاتے ہیں کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے, ویسے کسی کے گھر گئے تحفہ وغیرہ لے کے جانے کے لیے, تو وہاں بھی ہم 1000-2000 روپے کی کوئی چیز لے جاتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز گفٹ دی جائے تاکہ اس کا بھی بھلا ہو. تو سر تھینک یو سو مچ جنید بھائی, آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی اسی حوالے سے. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے ہم جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب حضرت بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے استخارہ, روحانی اور شرعی مسائل کے حوالے سے بات ہوگی. آپ دوستوں کی کالز پروگرام کا خاص حصہ رہیں گی. فہیم عباس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. میں ہوں فہیم عباس. جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت بشیر فاروق قادری صاحب. استخارہ کے حوالے سے, شرعی اور روحانی مسائل کے حوالے سے ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ حضرت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, اور کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کو جمعہ مبارک. جزاک اللہ, آپ کو مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک, اور سارے دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر سے جمعہ مبارک. آپ دوست کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے نیلی پٹی میں, یہاں پہ رابطہ کر کے آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں, رشتے کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, اپنے حالات کے حوالے سے, یا ویسے جو آپ کو کنفیوژنز وغیرہ, جو رہنمائی وغیرہ لینا چاہتے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہے وہ آپ پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. ہم آپ کا سوال لکھ لیں گے, وقفے کا انتظار کریں گے. جب وقفہ آئے گا تو وقفے کے بیچ میں استخارہ کیا جائے گا, اور وقفے کے بعد پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے سوال کا جواب کیا ہے, یا کیا اشارہ یا کیا رہنمائی ملی ہے. تو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آج ایک اور سوال میں لے کے آیا ہوں, وہ بھی آپ سے ہم نے پوچھنا ہے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ایک لمحہ علی, ان کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے, دیکھیے ہمارے اینڈ سے تو نہیں ہے کچھ. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا اوکے, میرا خیال لائن آپ کی طرف سے خراب تھی, لائن ڈراپ ہو چکی ہے. کل ہم نے بات کی رشوت کے حوالے سے. ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا مرض جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نقصانات اٹھا رہے ہیں. رشوت کے ساتھ ہی ایک میں مطلب اس کی سسٹر ڈیزیز کہوں گا میں ایسے, کہ وہ ہے سفارش. سفارش سے ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ بغیر سفارش کے کام نہیں بنتا ہے, سفارش سے کسی نہ کسی کا بھلا ہو جاتا ہے. مگر اب یہ بتائیں کہ کیا یہ اچھے فعل میں آتا ہے, یا یہ بھی ایک برے فعل میں آتا ہے کہ سفارش سے کام کروانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر چیز کے دو مطلب جواب ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کا بہترین صدقہ جو ہے وہ اچھی سفارش ہے. اچھا, جائز سفارش ہے. جائز سفارش. تو اس زبان سے اگر آپ کسی کے پر ظلم ہو رہا ہو, تو اس کے لیے کسی پر زیادتی ہو رہی ہو, اور کہیں آپ اپنی زبان چلا کر کسی کو ملازمت پہ لگوا سکتے ہیں جائز طریقے سے, جیسے پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں, جی ہاں, اور وہاں میرٹ کی بنیاد پر, تو یہ سفارش بڑی نیک ہے, بلکہ یہ کہ اس کو بہترین صدقہ کہا گیا. اور پھر جو بھی ناجائز جو ہے کام میں, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تم نیکی میں ایک دوسرے کے مددگار بن سکتے ہو, بنو, لیکن برائی مددگار بنو گے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا, کل ایک بات ہوئی تھی ہماری, اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی, میں نے پھر اس کو مختلف فورم پر کہا بھی, کہ جو سرکاری لوگ جو ہے, جیسے پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا کوئی شخص, وزیر اعلیٰ گورنر کوئی بن گیا, وہ دنیا کے کہیں بھی جاتے ہیں تو انہیں تحفے ملتے ہیں, یا یہاں بھی تحفے ملتے ہیں. تو یہ تحفے جو ہے نا, یہ تحفے ان کے نہیں ہیں, یہ ان کے عہدے کے, ان کے تحفے ان کے نہیں ہیں. عمران خان نے بڑی اچھی ایک ریت نکالی, بہت مجھے خوشی بھی ہوئی, میں نے اس کا مختلف جگہ پر وہ بھی اظہار بھی کیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ہے نا, وہ ذمہ دار کو جو ہے وہاں بھیجا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے, عطیات جمع کرنے کے لیے. جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے سارے عطیات پیش کر دیے اور کہا کہ یہ تو آپ کے لیے دیے نہیں, مسلمانوں کے لیے دیے گا, اور یہ مجھے دیے گا, میرے لیے دیے. حضور کو بہت ناراض, ہمارے آقا بہت ناراض ہوئے. آپ کا جو گویا سمجھ چہرہ لال ہو گیا کہ یہ تم اگر اپنے گھر بیٹھے ہوتے, اپنی والدہ گھر ہوتے, کیا تمہیں کوئی تحفہ دیتا؟ تمہیں تو ریاست کے تحفہ ملا ہے نا. تو پتہ چلا کہ عمران خان نے کیا کیا, اپنا تحفہ واپس کر دیا. پھر صدر پاکستان نے بھی کیا,
پھر وزیر خارجہ نے بھی کیا. تو آج تک پاکستان میں ہوتا نہیں تھا. یہ ریاست مدینہ میں پہلا کام ہوا اس طرح کا. اور یہ چیز جو ہے یاد رکھیے, جتنے بھی ہمارے بڑے لوگ ہیں نا جو ریاست کی وجہ سے کہیں جاتے ہیں, ریاست کے, تو ان کے اپنے تحفے نہیں ہوتے. ہم سیلانی کی طرف سے کہیں جاتے ہیں, ہمیں اجرک, ٹوپیاں جو ملتی ہیں نا, ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے, لے لیتے, اس کو واپس دے دیتے, کیونکہ ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے. واپس دے دیتے ہیں ان سے لے لیتے ہیں. اچھا, ان سے لے لیتے ہیں, صحیح ہے. جو تحفہ ہمیں ملتا ہے نا سیلانی کی وجہ سے, بینکوں کی طرف سے ملتے ہیں, کبھی ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگا. یہاں تک کہ ہم تو بینکوں کی جو وہ نئے نوٹ وہ بھی بازار سے مطلب کسی اور سے منگا لیتے ہیں, سیلانی کے ذریعے نہیں لیتے. تو ہم نے سیلانی, کیونکہ اگر کوئی ہماری عزت کرتا ہے سیلانی کی وجہ سے, تو پھر اس کے جتنے احتیاط ہیں اس پر ہمارا ایک تنکے کا بھی حق نہیں, وہ ہمارے لیے گویا ناجائز اور حرام ہے. تو یہ بات چل رہی تھی کل رشوت پر, تو اس پہ تحفہ بھی وہ تحفہ بھی جو ریاست کے بڑوں کو ملتا ہے, جیسے سعودی عرب نے دیا. اچھا, آج کل وہ کار بھی آئی ہوئی, وزیر اعظم کو کار ملی ہے ادھر سے ملیشیا سے. جی, یہاں بھی بہت سے سیاستدانوں کو کاریں ملتی ہیں, گھر ملتے ہیں, جو خواتین کو جو ہے تحفے ملتے ہیں گھروں کی شکل میں. ایک تو ان کے سرکاری پروٹوکول سے ملتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ بھی اس میں لمیٹڈ ہوگا, اس میں ان لمٹ نہیں ہوگا نا, جو ایک ضرورت ہوتی ہے. یہاں تو ایک کے پاس 10 گاڑیاں ہوتی ہیں. تو یہ بے تحاشا ریاست. اچھا, یہ پاکستان میں جو $100 بلین کا قرض چڑھایا نا, یہ آپ نے, ہم نے نہیں چڑھایا, یہ صرف حکمرانوں نے چڑھایا ہے, ان سیاستدانوں نے چڑھائی. ان کے ناز نخروں کی وجہ سے, ان کے خرچوں کی وجہ سے پاکستان کا یہ حشر نشر ہوا, ان کے بیرونی علاج کی وجہ سے اتنا ہوا. آپ اور ہمارے لیے نہیں ہوا. اللہ کرے کہ ان کو ایسی سخت سزا ہو, ایسے ہمارے ججز پیدا ہو جائیں, ایسے وکلا پیدا ہو جائیں, اور ہماری ہر ایجنسیاں ان سے ایک پیسہ وصول کریں, تو مزہ ہے. چھوڑے نہیں ان کو, ان پر کسی قسم کا جو چھوڑنا ہے نا, یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. آج اگر ججوں کی طرف سے, وکلا کی طرف سے ان کو رعایتیں ملتی ہیں نا, یہ رعایتیں ان کو بڑی بھاری پڑیں گی. ان کو جن کے پاس اختیار ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ایسا پوچھے گا کہ یہ بچ نہیں سکیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کون بچ سکے گا. اچھا, مجھے ایسے, اور قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو جنہوں نے آج ان ظالموں کو, جنہوں کے پاس خربوں جمع کیا, انہوں نے ملک و بیرون ملک کے, اور نقصان پہنچایا نا, اپنے عیاشیاں کی, تو ان سے تو ہر چیز وصول کی. اگر انہوں نے نہیں وصول کی نا ان بڑوں نے, جن کے پاس اختیارات ہیں, تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. بے شک. مجھے یہ بتائیے کہ ججز کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی یہ حال ہی میں آنے والا فیصلہ جو مشرف صاحب کے حوالے سے, اور یہ انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کو جو ہے اگر وہ مر بھی جاتے ہیں تو گھسیٹ کے لے کے آیا جائے, اور 3 دن تک ڈی چوک میں ان کی باڈی کو لٹکایا جائے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس فیصلے کو سننے کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ایک علماء اکرام کی جانب سے جو ایک موقف ہے, میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. مولا کائنات, مولا علی مشکل کشا, علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کے لیے ہمارے سب کے لیے بڑی دلیل ہے. مولا کائنات نے ایک مرتبہ جہاد میں ایک کافر کو گرا دیا, اور اس پر تلوار جو ہے نا تان لی, اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا, تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ انتہائی حیران کن بات تھی کہ جب اس نے آپ کو آپ کے وہ تھوکا تو آپ اس کو اور مارتے نا. تو فرمایا میں پہلے اللہ کے لیے یہ کام کر رہا تھا, اور اب اپنے نفس کے لیے کر رہا. تو ان ججوں کو یہ چاہیے کہ بھائی اللہ کے لیے فیصلہ کریں, ذات کے لیے فیصلہ نہ کریں, چہرے کو دیکھنا نہیں کریں. جو شخص بھی منصف بنا وہ گویا آدھی جو ہے یعنی کہ الٹی چھری ذبح کیا گیا. جو منصف بنا گویا وہ الٹی چھری ذبح کیا گیا. اتنا مشکل کام ہے منصف بننے کا. تو پھر جب بن گیا تو اتنا احتیاط کرنا پڑے گا کہ قاضی شریع نے حضرت علی کو جو ہے کا فیصلہ نہیں مانا نا. قاضی شریع جو تھے, جب ان کے سامنے حضرت علی آئے, جب آپ امیر المومنین تھے, تو آپ نے امام حسن کو پیش کیا, اپنے غلام کو پیش کیا, تو انہوں نے کہا آپ کا بیٹا ہے, آپ کی گواہی نہیں دے سکتا, آپ کا غلام کی گواہی نہیں دے سکتا. قاضی شریع نے آپ کا فیصلہ نہیں. باب فدق کا معاملہ ہے نا یہ. ہاں, کوئی ایسا موضوع تھا. جی ہاں, وہی تھا. لیکن قاضی جو ہے نا وہ یعنی کہ جو ہے نا کبھی بھی اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرے, قاضی کیسے کہلائے گا؟ نفس کے لیے. تو یہ جو باتیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے کیا بات ہے یہ تو چھوڑ دیں, لیکن جو انداز ہے اس کے بارے میں تو بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں, بس ماتم کریں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. سوری, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے انفارچونیٹلی. جی اب کہیے. جی میں مسز بشارت بات کر رہی ہوں. مسز بشارت بات کر رہی ہیں, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی اسلام آباد سے. اسلام آباد سے, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟
میں نے کوئی 1-2 ہفتے پہلے آپ کو فون کیا تھا. میری بہن کے رشتے کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. تو حضرت صاحب نے مجھے ایڈوائز کیا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو عرض یہ کرنی تھی کہ یہ جو ہے وظیفہ یہ 90 دن کا پہلے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے بھی آپ کو کسی نے یہ وظیفہ بتایا تھا سورہ اخلاص پڑھنے والا, 90 دن آپ نے یہ کیا تھا, تو ابھی دوبارہ یہی ہمیں کرنا ہے یا کچھ اور وظیفہ پڑھنے کے لیے دیں گے, یہ آپ کا سوال ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے سے جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. کہیں مت جائیے دوستو, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں, جن سے ہم استخارہ کے حوالے سے اور شرعی روحانی مسائل کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. تو وقفے میں ہم نے کچھ سوالات لیے اور کچھ پہلے کا بھی سوال ہمارے پاس ہے, ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر ہمیں کال آئی مسز بشارت کی, انہوں نے اسلام آباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے بہن کے رشتے کا مسئلہ تھا, تو انہوں نے 90 دن سورہ اخلاص پڑھنے کا وظیفہ جو ہے وہ کسی نے بتایا تھا. تو آپ نے بھی ہمیں, جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے بھی ہمیں یہی وظیفہ دیا, تو یہ بتائیں کہ اسی کو کنٹینیو کریں یا کچھ اور پڑھنے کو دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے 41 ڈے کہا تھا, 41 دن. اور دوسری بات یہ کہ یہ وظیفہ اگر کرنا چاہے تو بہت بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ ہر وظیفے کے پیچھے ثواب بھی کا تصور بھی ہے نا. اچھا, باقی یہ کہ ہمارے پورے نصاب ہوتے ہیں کہ فجر کے بعد یہ وظیفہ, ظہر کے بعد یہ وظیفہ. تو کیونکہ انہیں اسلام آباد سے کال کیے تو ہمارا وہاں دفتر موجود ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر, جو گیگا مال ہے, وہاں چلی جائیں اور وہاں سے مطلب یعنی کہ وہ پورا لے لینا. تو اس میں یہ وظیفے کے ساتھ اور وظائف بھی ہیں, تو وہ پورا علاج کریں. اللہ نے چاہا تو ہماری گمان سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ہماری محنت کا ہمیں صلہ عطا فرمائے. یہ بڑی محنت ہے نا, یہ محنت کا صلہ اللہ ضرور عطا فرمائے انشاءاللہ. اچھا, پھر حلیمہ صاحبہ کی ہمیں راول پنڈی سے کال آئی. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, بیٹی کی جاب کے حوالے سے میں نے کال کیا تھا تو وہ 10-15 دن میں ہی ان کی جاب ہو گئی, اور وہ یہ انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انہیں دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ پیسوں کی ضرورت ہے انہیں, وہ اپنا پلاٹ سیل کرنا چاہتی ہیں, کچھ ایسا بتائیے کہ یہ اچھے داموں سیل ہو جائے. پھر انہوں نے ایک اور سوال بھی اس میں ایڈ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی ایک میڈ ہے جس کی 3.5 سال کی بیٹی ہے, ایمان فاطمہ, اور وہ بہت زیادہ روتی ہے, بہت تنگ کرتی ہے. تو کیا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اس بچی کو؟ تو یہ ان کی ٹوٹل کنورزیشن رہی ہے ہمارے ساتھ. 2 باتیں تھی. پہلی بات تو چلو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو بھی وظائف پڑے اللہ اس قبولی فرما لے, اور ان کا جو بچی کا جو معاملہ ہوا ہے تو اس میں ان کے گمان سے بڑھ کر ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب عطا فرمائے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ انہیں اپنی چیز بیچنی ہے نا. جی ہاں, پلاٹ. اس کے لیے ہے 212 مرتبہ یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک. یہ 212 مرتبہ ہر نماز کے بعد ہو سکے تو پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو تونگری نصیب ہو جائے گی. اور تیسرا یہ کہ یہ بچی جو ہے ایمان, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ بھی اسلام آباد سے ہی کال تھی نا, تو اگر وہ ہمارے پاس ہمارے ادارے میں چلے جائیں وہاں پر اسلام آباد میں, یا مجھے کراچی خط لکھ دے, سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پہ لکھ کے خط لکھ دے, یا ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو ہمارا گیگا مال میں ہمارا دفتر ہے وہاں چلا جائے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اصحاب کہف کا تعویذ دے دیں گے. ٹھیک ہے. اصحاب کہف کا, اس میں ناد علی کے بھی اوراد ہوتے ہیں, تو یہ تعویذ ان کو دیں گے تو پہننے سے انشاءاللہ بچی بالکل انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی. صحیح. اچھا, ناد علی میں نے دیکھا کہ لوگ وہ پڑھتے ہیں کافی زیادہ, اس کا وہ بھی پہنتے ہیں, اس کے اوپر تعویذ بھی پہنتے ہیں, اس کا لکھا ہوا بھی نقش اس کے. تو یہ کس کام کے لیے جو ہے بڑا مؤثر ہوتا ہے؟ دیکھیں, ناد علی میں متبرک الفاظ ہے نا, تو اگر آپ اس کو پہنو گے نا گڑے کی صورت پہ, تو آپ اس کی بے ادبی بھی کریں گے, کیونکہ ہاں اس کو تعویذ میں جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, تعویذ علماء کرام اور مطلب جو عاملین ہیں وہ تعویذ لکھتے ہیں نا, تو اس میں وہ ناد علی لکھتے ہیں, لیکن تعویذ کیا ہوتا ہے, موم جمع ہو کر چمڑے آ جاتا ہے. تو یہ اس کو تعویذ بنا کر پہننا بھی اور اس کو پڑھنا دونوں فائدے مند ہے. لیکن کڑے پر لکھ کے اگر آپ رکھو گے تو آپ جو ہے نا گناہ گار بھی ہوگے, اور پھر کیونکہ ظاہر ہے انسان تو واش روم میں بھی جائے گا, تو یہ بے ادبی کرنا نا یہ بڑا سخت ہے. دیکھیں نا, بے ادبی ہو جائے گی نا. قوم امالکا نے
اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے تبرکات کی بے ادبی کی تو 5 بستی اللہ نے تباہ کر دی. تو یہاں ہم ان لوگوں کو ایک دستک دیں گے کہ اخبار پڑھنے والوں خدا کے واسطے اخبار کو پڑھنے کا بیچو مت, کیونکہ اخبار میں اب جنگ اخبار میرے سامنے پڑھا ہوا ہے, اس سے سب سے پہلے قرآن کی آیتیں کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. اب ظاہر بیچو گے اس کو تو کیا ہوگا کہ یہ بازار میں جائے گا, اس پہ سامان جو ہے باندھا جائے گا, پھر یہ جو تم سامان نکال اس کو پھینک دو گے اور نالیوں میں گٹروں میں جائے گا. تو قرآن کی آیتیں ترجمہ قرآن کو بھی ہاتھ لگانا بغیر وضو منع ہے, اس طرح قرآن کو ہاتھ لگانا بغیر وضو منع ہے نا. تو ایک تو اس کی ادب کرنا ضروری, دوسرا ہے کہ پھر اس کو اگر بیچو گے تو بڑا سب ہوگا. تو قوم امال کا کہ 5 بستیاں تباہ ہو گئی. تو یہ کہ ناد علی ہو یا کوئی متبرک الفاظ ہو, اگر آپ کو پہننے تو اس کو تعویذ پہنو, لکھ کر نہیں پہن سکتے. اچھا تعویذ کو ہم باتھ روم میں لے کے جا سکتے ہیں ساتھ؟ تعویذ کی تو اجازت ہے, اس لیے کہ وہ پیک ہو چکا ہے. اچھا وہ اجازت ہے, چمڑے میں ہو گیا نا, چمڑے میں آ گیا یا پلاسٹک میں پیک ہو گیا تو اب اس کی اجازت ہو گئی, لیکن ویسے جو نظر آتا ہے اس کو نہیں کر سکتے. اچھا اوکے, یہ کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کر لیتے ہیں, پھر ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں, ان کے جوابات بھی آپ سے لیتے رہیں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے, دوبارہ سے بتائیے گا. خرم لودھی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. خرم لودھی بات کر رہے ہیں حیدرآباد سے. جی خرم لودھی صاحب. جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو آپ سے ایک اپنی رائے دینا چاہ رہا تھا کہ میں جو یہ پروگرام آتا ہے آپ کا, اس کا دورانی اگر کچھ بڑھا دیا جائے تو, کیونکہ ہم لوگوں کی کال لگتی نہیں اس پروگرام میں, بڑی مشکل سے لگتی ہے. ٹھیک ہے, پروگرام کو دورانی بڑھ جائے گا تو تمام لوگ فیضیاب بھی ہو سکیں گے حضرت صاحب کی شخصیت سے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کی دوسرا سوال میرا یہ تھا حضرت صاحب سے کہ وظیفہ ہے کہ جس سے انسان کی بیماریوں کے لیے وہ مؤثر ہے کہ بہت سارے انسانوں کا آج کل ہر آدمی کو بیماری کوئی نہ کوئی لاحق ہوتی رہتی ہے. اور دوسرا ایک نظر بد کے لیے معلوم کرنا چاہتا ہے کہ نظر بد کے لیے کہ کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بھی بیان فرما دینا. ٹھیک ہے, بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اور نظر بد کے لیے یہ سوال ہے آپ کا. جی 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 ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اوکے ہم نے یہ لکھ لیا ہے. اور نظر بد, اچھا جی حلیمہ صاحبہ نے وہ سوال جو کیا تھا ہم نے ان کا جواب دے دیا. ان کی 3.5 سال کی بیٹی ہے, آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا انہوں نے کہا وہ وہاں پہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جائیں اور وہاں سے تعویذ لے لیں اور وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. یا خط لکھ دیں, خط لکھ دیں. ٹھیک ہے, ویسے تو پنڈی میں ہی ہے تو جا بھی سکتے ہیں. یہ فاطمہ, اچھا سوری یہ ایک اور بتا دوں کہ ہمیں ایک اور کال بھی آئی تھی, ہم نے شامل نہیں کی, ان کا ہم نے لائیو جواب دے دیا تھا. وہ آپ کو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ان کے بھائی نے آپ کے پاس آنا ہے, تو ان کی 5 سال کی چھوٹی بچی ہے, تو کیا اس کو بھیج دیں آپ, چھوٹی وہ مل سکتے ہیں اس سے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے مل سکتے ہیں, وہ مسجد میں آ جائیں, نماز کے بعد ملاقات ہو جائے گی. اچھا جی فاطمہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے کال کیا, انہوں نے کہا ان کے بھائی ہیں محمد نواز جن کے جاب کا مسئلہ ہے, وہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور جاب میں کہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. پھر انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا کہ ان کی ایک بیٹی ہے, 10 سال ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. تو یہ 2 سوال ہیں ان کے. دیکھیں وجہ تو دونوں میں کچھ بھی نہیں, نہ بہن کے ساتھ ہے نہ بھائی کے ساتھ ہے, لیکن دونوں کا بڑا آسان حل دوں. جاب کی تلاش کرنے والے کراچی کے احباب سے تو بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ ہم سیلانی کے پاس ایک جاب بینک بنا ہوا ہے. ہم چپراسی سے لے کر بڑی سے بڑی پوسٹ تک بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ میرے پاس آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو کوئی جاب پر لگا دیں, یا پھر ہمارے پاس ہنر مندی کا بڑا شعبہ بنا ہوا ہے, ہم ہنر مند بنانے کے بعد فوراً کو جاب بھی دلا دیتے ہیں نا. ایک تو وہ میرے پاس آ جائے, یہ ہو جائے. دوسرا یہ کہ جو ہے نا ان کے بہنوں کو بھی آنا پڑے گا, تو ان کو میں 7 کھجوریں دوں گا اولاد کے لیے اور علاج دوں گا. ابھی جو میں ایک بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعۃ المبارکہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پیارے آقا پر ویسے بھی درود پاک پڑھتے رہے, خاص آج کا اہتمام کریں. اور دوسرا بڑا سب سے بہترین کام یہ ہے اس کے ساتھ کہ عصر سے لے کے مغرب تک مرد حضرات جن کے بس میں ہے مسجد سے نہ نکلیں, عصر میں جائیں, نماز پڑھ کر بیٹھ جائیں کونے پر اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتے رہیں, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. اور جب مغرب میں 5-10 منٹ باقی ہو تو اللہ کی بارگاہ ہاتھ اٹھا کر خوب رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, دعا کرے, کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ. عورتیں گھر میں کام کر لیں, جو بھی حاجت ہے جو بھی حاجت ہے, پورے عالم کے مسلمان جو سن رہے ہیں سب سے کہوں گا یہ کام کریں. اللہ کا کرم ہے, 15-18 سال سے میرا بھی یہ معمول ہے الحمدللہ. میں عصر میں جاتا ہوں تو مغرب سے پہلے نکلتا نہیں ہوں. یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ نیکی کا کوئی کام کرتا ہو, رغبت کے لیے کسی کو بتایا تو یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے, نہ خود پسندی ہے, یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے توفیق دی, سب کو یہ کام کرنا چاہیے.
بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ, آپ نے اتنے ایک اچھے مشورے سے ہمیں نوازا. اچھا, یہ آپ نے بتا رہے تھے بچوں کو نوکریوں کے حوالے سے کہ جاب بینک بنا ہوا ہے سیلانی کا, تو میں شارٹلی میں چاہ رہا ہوں کہ اس بارے میں بھی تھوڑا سا میں سیلانی کا ان پٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک کتنی نوکریاں جو ہیں وہ اس جاب بینک سے لوگوں کو ملی ہیں ایک اندازے کے مطابق, اور ہنر سکھانے کے بعد جو ہے وہ کتنے بچے جو ہے نا وہ ہنرمند آپ نے تیار کیے ہیں. ہمارے ان ہاؤس تو دو مطلب انسٹیٹیوٹ ہیں جس کو کہتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ. ایک ہے ہمارا کا ہے ٹیکسٹائل, اس میں جتنے بھی سیکھنے والے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں گونگے ہیں بہرے سب کو جاب دے دیتے ہیں. جاب مل جاتی ہے سب کو دیتے ہیں. اچھا, کوئی بھی ایک آدمی نہیں کہہ سکتا مجھے جاب نہیں ملی. ایک سنگل نہیں کہہ سکتا, نہ لڑکی کہہ سکتی ہے, نہ لڑکا کہہ سکتا ہے, نہ گوگا کہہ سکتا ہے, نہ بہرا کہہ سکتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, دوسرا ہے ہمارا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جو ہے جس میں موٹر سائیکل بائک سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں باقاعدہ ہم نے آئی بی اے سے ان کو مطلب انٹرپرینیور بنانے کا بھی طریقہ لے گئے, وہ بھی کلاسیں کروائی ہم نے. اچھا, پہلے اپنے پاس سکھایا, پھر آئی بی اے میں انٹرپرینیور بنانے کے لیے ان کو وہاں بھی ٹریننگ دلوائی آئی بی اے سے. ویری نائس. تو مطلب کہنے کا کہ اللہ کی رحمت سے دیکھیں انسان کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہمارا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا پاکستان ہے بس. کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو بے روزگاری سے نکالنا ہے, پاکستان میں خوشحالی لانی ہے. ہم بہت چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے ہیں, تو چھوٹی تو چڑیا بھی تھی جو منہ میں پانی لے کے جا رہی تھی. ہم بھی چھوٹے ہیں, لیکن ہماری خواہش ہے کہ یہاں ایک آدمی بے روزگار نہ رہے, ایک بچہ بغیر تعلیم کا نہ رہے, ایک شخص بے علاج نہ رہے, ایک شخص بے چھت نہ رہے. یہ 50 لاکھ کا جب اعلان کیا تھا عمران خان نے, ہم نے کئی مرتبہ ان سے ملاقات کی ہے, ان کے جنرلوں سے 4-5 ملاقات کر چکے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم مل کر اس کام کو, ہم تو کام کر ہی رہے 20 سال سے, لوگوں کو مکان, آج بھی ہمارے کتنے مکانات بن رہے ہیں, لوگوں کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ, 15 سال کی قسطوں پر دے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ہمارا کام تو یہ رہے گا, لیکن کہا ریاست اگر ہمارے ساتھ مل جائے تو 1 سے 2 ہو جائے تو 11 ہو جاتے ہیں. ہم نیکسٹ پروگرام میں یہ جو آپ کا وہ لوگوں گھر دینے والا جو پروگرام ہے نا, اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا, تفصیل سے اس کے بارے میں جانا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح گھر حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کس طرح ان کا فائدہ اور بھلا ہو سکتا ہے. ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ سوالات کے جوابات پہلے بھی باقی ہیں, بلکہ ایک کالر ہیں جلدی سے انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں فریال بات کر رہی ہوں. فریال صاحبہ, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ بہت خوش ہوں, میں بہت دعا مانگی کہ میری دعا قبول ہوئی کہ میری بات ہو رہی ہے بشیر صاحب سے, اور پلیز بس خصوصی دعا کروا دیں. میری زندگی بہت مشکلات میں ہے, میری صحت سب 10 سال سے میں گردش میں ہوں. مجھے نہیں پتا کن کن گناہوں کی سزا ہے, کیا ہے زندگی. ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور والدین بھی نہیں ہے, نہیں سمجھ, کچھ بھی نہیں سمجھ. الحمدللہ حج کیا میں, نماز پڑھتی ہوں, سب کچھ ہے, لیکن نہیں پتا کیا ہے. تو پلیز بہت دعا کروا دیں. میں سب پڑھتی ہوں, جو بظاہر بتاتے ہیں سب کچھ کرتی ہوں. ٹھیک ہے فریال صاحبہ, مجھے یاد آ گیا آپ نے پہلے بھی کال کیا تھا اور بشیر صاحب نے رہنمائی کی تھی آپ کی. آج ذرا تفصیل سے ہم آپ کو پھر سے بتا دیں گے اور دعا بھی ہم خصوصی طور پہ آپ کے لیے کروا دیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ایک وقفے کا وقتان پہنچا ہے اور ابھی ہمیں منزہ صاحبہ راول پنڈی سے, خرم لودھی صاحب حیدرآباد سے اور اسلام آباد سے فریال صاحبہ, ان تینوں کے ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات کے جواب جو ہیں وہ پروگرام میں ہم ان سے حاصل کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے اور ان کے جواب باقی تھے, تو ہم جلدی سے ان کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس اس وقت کم ہے. منزہ صاحبہ نے راول پنڈی سے کال کیا, انہوں نے کہا میں نے کال کیا تھا, میرے 2 بچے تھے, ایک کا نام طاہا تھا, ایک کا نام توسین تھا. تو توسین کا لوگ مذاق وغیرہ اڑاتے ہیں اس نام کا, تو میں نام چینج کرنا چاہ رہی ہوں, تو کیا طاہا کا بھی نام بدلنا ہے مجھے, یہ انہوں نے پوچھا تھا. دوسرا سوال ان کا تھا کہ ان کے شوہر کا نام محمد اسلم ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے, وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے, کچھ بتائیے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے معنی, میم الف نون عین, یا مانعو یا مانعو یا مانعو. یہ 161 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد, اور جمعے کے دن آج جو ہے نماز جمعہ کے بعد 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر نمک اور چینی پر دم کر کے اس سے پورا ہفتہ کھانے کھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے گا تو بہت برمی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ کہ طاہا تو اگر نام لوگ نہیں بگاڑتے تو وہ تو اچھا ہی نام ہے, نام دونوں اچھے. جس نام کو لوگ بگاڑتے اس کے بارے میں آپ نے بتا دیا تھا کہ اس کو بدل دیجیے گا.
ٹھیک ہے، تو توسین جو نام ہے اس کو آپ بدل سکتے ہیں. نہیں، وہ اصل میں وہ بگاڑتے تھے اس لیے کہا تھا، ورنہ تو نام تو نام تو بہت پیارا ہے. کیسے بدل دیں گے. قرآن پاک کے وہ الفاظ ہیں. اچھا جی، خرم لودھی صاحب نے حیدرآباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ آپ سے درخواست ہے کہ پروگرام کا دورانیہ بڑھا دیا جائے، ہمیں موقع نہیں ملتا آپ سے بات کرنے کا. اور پھر انہوں نے کہا بیماریوں سے بچاؤ اور نظر بد کے لیے کوئی وظیفہ بیان کیجیے. پیارے آقا فرماتے ہیں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو ایک تو بندہ ہر نماز کے بعد دعا کرے کہ اللہ، پیارے آقا فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی دعا عافیت کی ہے. تو اللہ سے دعا کرے اللہ تو ہمارا ایمان سلامت، ہماری عافیت سلامت رکھ. تو یہ عافیت سے تمام بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے. دوسرا صدقہ. آقا فرماتے ہیں صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو یہاں تک کہ موت کو ٹال دیتا ہے. صدقے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ مریضوں کو چند دانے دے دیں یا دو روٹی بھی اگر دن میں دے دیا کریں تو ہمارا بیڑا پار ہے پوری زندگی کے لیے، ہر روز. اور آخری بات اس میں کی تھی تو وہ ہے سورہ قلم قرآن پاک کی، اس کی آخری دو آیتیں جو خاص نظر بد کے لیے اتری تھیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ دو آیتیں پڑھ کر دم کرے 3 مرتبہ انشاءاللہ ضرور کر لیں. ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. فریال صاحبہ کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کروائیں. اور بس آخری میرا خیال کوئی 40-50 سیکنڈ ہے، اس میں جو ہے نا وہ ان کا خصوصی طور پہ دعا کروائیں اور سب کو شامل کرتے ہیں. یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. فہیم عباس کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہماری بہن فریال نے جو اسلام آباد سے کال کی، اس خاتون پر بھی اور پیارے آقا کی پوری امت پر اپنا خصوصی کرم فرما. جس کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی دور فرما، تنگ دستیاں بھی ہیں وہ دور فرما.